يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. اور پھر اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس کے لیے کیل بنا دی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بنائے، سمندر دونوں چلتے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کڑوا پانی، یہ آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے، یہ درمیان میں ایک پردہ بنانے والا کون؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا یہ سب اللہ نے کیا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے؟ افلا تذکرون، آپ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد تیسرا سوال اللہ نے کیا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے کہ جو پریشان بندے کی پکار سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ سے پریشانی کا حل مانگتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھا سوال کیا، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے کہ جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، یہ پیدا کرنے کی ابتدا کی، اور اس کے بعد اسے دوبارہ وہ اٹھائے گا اور وہ انسان کو آسمان سے وہ رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ الہ مع اللہ کوئی اور الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم دلیل لے کر کے آؤ اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یہ 5 سوال اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دنیا میں یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو حق بھی اسی کا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، اور ہر انسان ان دلائل کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے اور فہم حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، یہ قرآن معیار حق ہے، قرآن حق بھی ہے اور حق کو پہچاننے کے لیے ایک معیار بھی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور جو باطل نظریات ہیں کہ 3 ملے تو ایک خدا ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ نہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں؟ قرآن نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ توہین کیا کرتے تھے، قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنی اسرائیل کے ان واقعات کا ذکر کرتا ہے اکثر جو اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید معیار ہے، اگر آپ صحیح واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں، تو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے رونما ہونے کا ذکر، میدان محشر کا ذکر، اور قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی علامت جو رونما ہوگی وہ ہے کہ دابۃ الارض نکلے گا، زمین کا ایک جانور ہوگا جو انسانوں سے انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور لوگ حیران ہوں گے، اس سے کلام کریں گے، وہ لوگوں کا جواب دے گا، ان کی زبان میں بات کرے گا۔ تو یہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور یہ کہے گا کہ لوگ اللہ رب العالمین کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگی، جس کے بعد قیامت رونما ہوگی۔ اس کے بعد اس میں سورۃ القصص کا آغاز ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری سورت میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی واقعات اور زندگی، حالات، ان کی سیرت اور اس کی سرکشی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا۔ اللہ آغاز کرتا ہے، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ، تاکہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی بات، اس کی خبر، اس کا قصہ سچائی سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں تکبر کرنے لگا، وہ تکبر بنا۔
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، فرمایا کہ اس نے زمین والوں کے درمیان تقسیم پیدا کر دی، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو فرعون کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا عصمت دری کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے فساد کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ہمارا بھی ایک قاعدہ اور قانون ہے، اگر فرعونیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ موسویت کو بھی بھیج دیتا ہے۔ اگر جہاں پہ نمرود کا فتنہ سر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے بھی اس بات کا عہد کیا، فیصلہ کیا کہ ہم یہ کمزور لوگوں پر احسان کریں۔ ان پر احسان کیا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں حکومت عطا کر دیں، غلبہ عطا کر دیں، اور زمین میں ان کو جانشین بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتخاب سے کیا کہ کس طرح بنی اسرائیل کو ایک بار پھر رحم کرتے ہوئے انہیں عزت اور غلبہ عطا کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بچہ ایک پیدا ہوا، اور وہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بن گیا۔ اس نے اپنے حواریوں سے بات کی، میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سب نے یہ مشورہ دیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا، وہ آپ ایسا کریں کہ جتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں سارے پیدا ہوتے ساتھ ہی قتل کر دیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو وہ جس نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کی سلطنت کو خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی نسل خوشی ہوگی اور ان کی ایک بڑی تعداد ہم قتل کر دیں گے۔ اب یہ منصوبہ بنا تو اس طرح بچے قتل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ماں کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور گھروں میں خوشیاں ہوں، اچانک فرعون کے سپاہی آئیں اور وہ بچہ لیں، ماں کے سامنے بچہ ذبح کر دیں۔ کس قدر تکلیف سے گزرتے ہوں گے لوگ۔ اللہ کہتا ہے یذبحون ابناءکم، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اگر اس طرح ان کے بچے قتل ہوتے گئے تو ہم نے بھی تو ان سے غلامی کروانی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں 1 سال زندہ چھوڑتے ہیں، اگلے سال قتل کریں گے۔ پہلے سال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون پیدا ہوئے، اس سال قاعدہ یہ تھا کہ بچے ذبح نہیں ہوں گے۔ اگلے سال موسیٰ پیدا ہوئے تو قاعدہ یہ تھا کہ یہ بچے قتل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ آپ اس کو ایک سمندر کے حوالے کرنے کے لیے تابوت میں بند کریں اور اس تابوت کو اٹھائیے اور اٹھا کے دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ اب ایک ماں کی اتنی ہمت کہ بچہ اٹھائے اور اس کو بند کرے اور اس کے حوالے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کا اور ہمت کرنے کا حکم دیا، فرمایا ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارا بچہ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكِ، وعدہ ہمارا ہے، غم نہیں کرنا، بچہ پلٹا کے تمہارے قدموں میں لے کر آئیں گے۔ لیکن ذرا یہ کام ابھی ان لیگل ہے، لیگلی مہر لگا کر بچہ تمہارے پاس لانا یہ ہمارا مقصد ہے۔ انہوں نے اس کو اس میں ڈالا، دریا کے حوالے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ آپ اسے پکڑیں اور اس کے پیچھے 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 کرتے جائیں، اور اتنا بھی پیچھا نہیں کرنا کہ وہ شک کرنے لگے۔ جب یہ فرعون کے محل سے دریا گزرتا تھا، یہ صندوق گزرا تو اس کی بیوی اور فرعون یہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ صندوق کیسا آ رہا ہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا صندوق پکڑے۔ صندوق پکڑا تو بیچ میں انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ اب اس کو ذبح کرنے کی ہمت پیدا نہ ہوئی۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے انہوں نے پکڑا آپ رونے لگ پڑے، بڑا ہی روئے، بچے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی دودھ پلانے والی کوئی آئے جو اسے دودھ پلائے۔ بڑی بڑی دائیاں آئیں، آ کر کے دودھ پلاتی تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کر دیا۔ اتنے میں ان کی بہن بھی چونکہ ساتھ ساتھ تھی، آپ نے کہا کہ ایک ماں ہے وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ، بلا کے لاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی گھر میں گئے اور جا کے ماں کو بلا کے لائیں۔ آپ نے جب اسے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لہذا فرعون اور اس کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو خرچہ بھی دیں گے، آپ کا بھی دیں گے، بچے کا بھی دیں گے، آپ نے ہمارے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ پورا کر دیا، اِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو ان قریب تیرے پاس واپس لوٹانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گود میں آ گئے۔ اب یہ خوف بھی ختم ہو گیا کہ کسی کو پتہ چلا تو مار دیں گے، اور خرچے کا بھی بندوبست سرکاری ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم جابر قوتوں کو توڑنے پہ آتا ہے اس کے گھر سے ہی سامان پیدا کر دیتا ہے. اللہ نے روس کو توڑنا تھا افغانستان میں تو ساری دنیا کی امریکہ اور بڑی بڑی طاقتوں نے مدد کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو بھی توڑ دیا. تو دنیا میں یہ اللہ کا اصول ہے کہ کافروں کو توڑنے کے لیے، انہیں شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں سے سامان پیدا کر دیتا ہے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ جو قبطی ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں. جب جس کا دل چاہتا ہے اسے مارتا ہے. بچپن سے یہ ساری احساس کمتری اور غلامی کی زندگی کو دیکھتے آئے تھے. آپ نے ایک دن دیکھا کہ قبطی کا بنی اسرائیل والے سے جھگڑا ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا موسیٰ میں تیرا بھائی ہوں، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فواقذہ موسیٰ، اسے زور سے مکہ مارا، وہیں پہ فوت ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ نے بہرحال اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ مجھ سے ظلم ہوا، میں تجھ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، میرا ارادہ ہی نہیں تھا. اگلا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گزر رہے ہیں تو یہ بندہ پھر ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ قصوروار یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، یہ قبطی نہیں ہے، اور یہ کل بھی جھگڑا کر رہا تھا، آج بھی اس سے جھگڑا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آگے بڑھے تو یہ بندہ ڈر گیا اور اس نے کہا موسیٰ کل جس طرح تو نے ایک بندے کو مارا تھا تو آج مجھے بھی قتل کر دے گا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے چھڑانے لگے تھے. اب قبطی اچانک چونک پڑا کہ کل جو قتل ہوا تھا قاتل کا ہمیں پتہ نہیں چلا. فرعون اور اس کے سپاہی گھر گھر تلاش میں ہے کہ کون بندہ بنی اسرائیل والا ہمارے بندے کو قتل کر گیا. اس نے جاتے ساتھ ہی جا کے محل میں بتا دیا کہ انہی کے بندے نے راز فاش کر دیا ہے کہ یہ قتل کرنے والا موسیٰ ہے. اب وہاں پر پلاننگ بنائی گئی. لوگوں نے کہا فرعون سے کہ ہم تمہیں کہتے تھے کہ یہ جو سمندر میں اس کا آنا اور اس کو پکڑنا اور اس کی پرورش کرنا یہی تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، لہذا ہم ایسا کریں اسے قتل کر دیں. یہ بات پلاننگ طے ہو گئی کہ جائیے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں اور انہیں قتل کر دیں. اللہ فرماتا ہے کہ دوڑتا ہوا ایک بندہ آیا، اندر سے ہی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا. اس نے کہا موسیٰ آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، میرا مشورہ ہے کہ جلدی جلدی شہر چھوڑ کے چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مصر چھوڑ کے مدین میں آ گئے. اب خوف بھی ہے کہ یہاں پر دشمن کے فرعون کے سپاہی نہ آ جائیں، میرا کیا بنے. ضرورت بھی ہے کہ یہاں پہ جاننے والا کوئی نہیں. جہاں پہ قوم والے پانی پیتے تھے یہاں پہ آ کے جمع ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دو خواتین ہیں، پانی نہیں پلا رہی. آپ نے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہے اور ہم جو ہے پانی پلانے کے قابل نہیں ہے کہ یہ خود ہی ڈول نکالیں، بھائی ہمارا ہے نہیں. تو یہ جب سب پانی پلا کے چلی جاتے ہیں تو ہم بچا کچا پانی جو گھاٹ میں پڑا ہوتا ہے وہی جانوروں کو پلاتی ہیں اور وہی برتن میں بھر کے لے جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے یہ نکالا ڈول پانی کا اور ان کو پانی پلا بھی دیا، جانوروں کو بھی دے دیا اور پانی کے برتن بھی بھر کے دے دیے. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جذبہ خدمت انسانیت کا جذبہ تھا. آپ نے انسانیت کے ناطے کسی کو مشکل میں دیکھا تو آگے بڑھ کے مدد کر دی. اب یہ دوبارہ آ کے سائے میں بیٹھ کر کہا یا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں بھی فقیر بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں اور روزی روٹی کی تلاش میں بھی ہوں اور رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں. یا اللہ میرا بندوبست فرما. ادھر یہ بہنیں گھر پہنچی تو باپ چونک پڑا. اس نے کہا آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ ہمارے جیسا زمانہ ہوتا تو یہ کہتے ماں باپ سے تمہیں آپ پر شک ہے. پتہ نہیں اف اللہ زمانہ ایسا آ گیا، باپ بھی شک کرتا ہے، ماں بھی شک کرتی ہے، بھائی کو بھی ہم پر جو ہے نا وہ یقین ہی نہیں ہے. آج کل کی بیٹیاں بہنیں ماں باپ اولن توجہ ہی نہیں کرتے. اگر کر لیں کہ کالج یونیورسٹی اور اکیڈمی سے پہلے کیوں آئے، جلدی کیوں گئے، تو ان سوالوں کے جواب بھی الٹے پڑتے ہیں. جبکہ جن کی مشن میں تربیت میں یہ شامل تھا کہ ہم نے بیٹیوں کی بڑی اعلیٰ تربیت کرنی ہے، وہ پل پل کی خبر رکھنے والے تھے. انہوں نے یہ سوال کیا بتاؤ، انہوں نے سارا واقعہ بتایا. کہا جاؤ ایک تم میں سے جائے اور اس نوجوان کو لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن کا ذکر نہیں کیا، اس کے نسب کا ذکر نہیں کیا، لباس کا ذکر نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. عورت چل کے آئی اور اس کی چال بڑی حیا والی تھی. شرم سے آ کر اس نے کہا میرا باپ بلا رہا ہے. موسیٰ آگے آگے چلے
یہ کینکر سے راستہ بتاتی گئی، گھر میں پہنچے اور باپ نے کہا بھئی پہلی بات یہ ہے، سارا واقعہ انہوں نے بتایا، یہ شعیب پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، کہا پہلی بات یہ ہے کہ مطمئن ہو جا، جس بستی میں تو آ گیا ہے یہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے امن دے دیا ہے، خوف ختم کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بہن نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو مزدور ہی رکھ لیں گھر میں، کہا ٹھیک ہے مزدوری کرنی ہے لیکن ایک کی شادی تجھ سے کر دیتا ہوں اور 8 یا 10 سال حق مہر کے طور پر تو نے ہمارے گھر میں خدمت کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر تیار ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے روٹی کا بھی انتظام کر دیا اور بیوی کا بھی انتظام کر دیا، گھر کا بھی کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سی ایسی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مزدوری کی اور آپ نے اس عورت سے نکاح کیا، حق مہر 10 سال کی مزدوری تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے انتہائی پاک باز اور شرم و حیا والی بیوی کا انتخاب کیا۔ اس ایمان اور حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی مزدوری کے لیے تیار ہو گئے اور اس نیک عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص صرف اس میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ مدین سے واپس لوٹے، 10 سال کے بعد راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد فرعون کے پاس آئے، فرعون کے ساتھ وہی مکالمے، وہی جھگڑے، اپنے معجزات بھی دکھائے، وہ باز نہ آیا۔ ایک اس کی سرکشی اللہ نے یہاں پہ بیان کی۔ اس کا وزیر تھا حامان اور قارون۔ ایک دن کہنے لگا حامان تو میرے لیے ایک سیڑھی بنا، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں اس سیڑھی پہ چڑھ کے ذرا موسیٰ کا رب تو دیکھ کر آؤں معاذ اللہ۔ مجھے لگتا ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے جو بار بار کہتا ہے کہ آسمانوں پہ میرا رب ہے۔ تو یہ اس کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی، کہتا تھا سیڑھی لگاؤ، عمارت بناؤ، میں ذرا آسمانوں پہ اس کا رب دیکھ کر کے آؤں۔ اسی طرح قارون کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں سے بھرے اونٹ چلا کرتے تھے اور اونٹوں کے خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ زیب و زینت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ اس کے قافلے چلتے، دنیا والے کہتے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو، ہمارے پاس بھی ایسے کاروبار ہو جیسے قارون کے پاس ہے۔ یہ دنیا والے دیکھتے اور یہ اس کے خزانوں کو دیکھ کر، اس کے قافلوں کو دیکھ کر حسرت کیا کرتے، اور اس کے مقابلے میں ایمان والے جب اس کو دیکھتے وہ کہتے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ دنیا کا مال نہیں چاہیے، اللہ کا ثواب چاہیے، بدلہ چاہیے جو قیامت والے دن اس نے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو عطا فرمانا ہے۔ یہ قیامت کا بدلہ دنیا کی ظاہری مال و اسباب اور زیب و زینت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو بار بار آ جاتا میرے پاس، کہتا ایمان لے کر آ، ایمان لے کر آ، تو یہ چاہتا ہے میں ایمان لے آؤں، یہ سارے خزانوں کا تو مالک بن جائے، تو خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات بڑی ناپسند لگی، اللہ کو بھی۔ اللہ کہتا ہم نے اسی وقت فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو، سارے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ قیامت تک کے لیے یہ خزانے اور قارون زمین میں دھنستا جا رہا۔ اللہ نے اسے یہ بتایا کہ مجھے تمہارے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام تیرا اور تیرے خزانوں کا اور تیرے گھر کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اور فرعون، حامان، قارون، ان کی زیادتی اور ان کی اسلام مخالف سرگرمیوں پر ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدائی چند آیتیں، چند تھوڑا سا حصہ اس پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آغاز میں ایک بات کرتا ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ایمان لے کر کے آئیں گے، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کہا نا، اللہ کا یہ قاعدہ ہے جو بندے بھی شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایمان لے کر کے آئیں گے، اللہ ان کو ضرور آزماتا ہے۔ اور اللہ نے یہ آزمائش کا سلسلہ اس لیے رکھا تاکہ اللہ کھرا اور کھوٹا الگ کر دے، منافقین کو الگ کر دے اور مومنوں کو الگ۔ جو صبر کر جائیں دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ سچے مومن
اور جو بھاگ جائیں دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ منافق اور یہ مفاد پرست ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، شعیب کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے اللہ نے ایک آیت میں ان کے عذابوں کا ذکر کیا جو ان کی قوموں پر عذاب آئے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو ہم نے پانی سے، کسی کو ہم نے طوفان سے، کسی کو ہم نے زلزلے سے، کسی کو ہم نے چیخ سے مارا برباد کیا، کسی کو ہم نے ہوا سے۔ اللہ کہتا ہے یہ عذاب، یہ سب صورتیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ ایمان والو کبھی بھی اللہ کی بغاوت نہ کرنا، یہ چلنے میں ایک ہوا ہے، مگر اگر رب کا حکم ہو تو بندوں کو مار کے رکھ دے۔ یہ ہے تو زمین، مگر اللہ کا حکم ہو تو چند منٹ کے لیے ہلے، ہر چیز صفا ہستی سے مٹا دے۔ یہ برسنے والا تو پانی ہے، لیکن اگر رب کا حکم ہو تو سیلاب بن کے سب کا نشان دنیا سے مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عذابوں کا ایک آیت میں تذکرہ کر کے نصیحت اور پیغام دے رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کی اطاعت کی، اتباع کی، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، مگر جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ اس طرح ان سے انتقام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا